اب تو فیشنوں کے یہ حال ہو گئے کہ دلہن کا 50-50 ہزار کا چہرہ بننا ہے جس دن دلہن بنتی ہے وہ. کیوں بغیر چہرے کی تھی اب تک؟ چہرہ ہی نہیں تھا اس کا. دلہن کا چہرہ بننا 50-50 ہزار کا چہرہ. بیوٹی پارلر والوں نے ریٹ رکھ دیے 11,000 کا چہرہ, 20,000 کا چہرہ, 50,000 کا چہرہ. ارے صحیح بتا رہا ہوں میں, بیوٹی پارلروں میں چہرے بن رہے. اللہ نے تو کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے فرمایا تھا ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے. تو تم بیوٹی پارلر میں کیا کرنے جا رہے ہو میرے بھائیوں؟ آج میری بہنیں بھی میری تقریریں سن رہی ہیں. میری بہنوں, اگر تمہاری شادی ہو تو کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شادی کے 40 دن پہلے سے مصطفیٰ کا درود پڑھنا شروع کر دینا. روزانہ 111 مرتبہ مصطفیٰ کا درود پڑھنا میرے بھائیوں, میری بہنوں. خدا کی قسم 40 دن تک جس نے مصطفیٰ کا درود پڑھ لیا اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی, قریہ قریہ, جشن عید میلاد النبی, مفتی گلفام رضا رام پوری. آج میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں تمہارا میک اپ کٹ درود شریف ہے. درود شریف پڑھنا شروع کر دو, اللہ چہرے پہ حسن کی برسات کر دے گا. اگر چہرہ کالا بھی ہوگا تو چہرے پہ نورانیت برسے گی. مصطفیٰ کا درود پڑھنا شروع کرو میری بہنوں. یہ آرٹیفیشل یہ کریم اس کے پیچھے نہ جاؤ. مصطفیٰ کا درود پڑھو, خدا کی قسم چہرہ چمکے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. ایک صحابی رسول ہیں, زہیر بن قیس ان کا نام ہے. ان کی قبر کھل گئی بھی, سعودی عرب نے ان کی قبر کو کھول کر کے ان کو نکال کے دوسری جگہ شفٹ کیا. اللہ کی قسم یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھنا, جو میں نام بتا رہا ہوں یوٹیوب پہ بھی ویڈیو پڑی ہے. 1400 سال کے بعد ان کو جب قبر سے نکالا تو اتنا خوبصورت چہرہ, اتنا خوبصورت چہرہ, ایسا لگتا ہے جیسے دولہا سو رہا ہو. ہائے ہائے ہائے, نبی کا غلام. لوگوں یہاں بھی چمکے گا, مرنے کے بعد بھی چمکے گا. نبی کا غلام چمکے. اور کیوں نہ چمکے یار, جب تیرا نبی دنیا میں تشریف لانے والا تو ذرا بتاؤں منہ میٹھا ہو جائے گا, روح باغ باغ ہو جائے گی. حضرت آمنہ کہتی ہیں جب یہ امانت عبداللہ کے پیشانی سے میرے شکم میں آئی, جب میرے بیٹے محمد میرے پیٹ میں آئے, میرے شکم میں آئے, تو حضرت آمنہ کہتی ہیں لوگوں ذرا غور کرو, ذرا غور کرو, لوگوں ذرا غور کرو. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا, نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. تو بیوہ عورتیں سنگار نہیں کرتی ہیں, بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی ہیں. اس وقت مکہ کا رواج تھا, اور آج بھی بیوہ زیادہ سنگار نہیں کرتی ہے. اور بات صحیح بھی ہے, سنگار شوہر کے لیے آیا ہے, میک اپ شوہر کے لیے آیا ہے. میری بہنوں اگر سجو شوہر کے لیے, سنگار کرو شوہر کے لیے, میک اپ کرو شوہر کے لیے. تو حضرت مگر ہم نے غلط کر لیے. اپنی شادیوں میں ڈانس پارٹی ڈی جے تو ہم لا رہے, یہ تو ہم کر رہے ہیں, خرافات ہے. پٹاخوں کی پیٹیاں تو ہم لا رہے ہیں, پٹاخوں کی پیٹیاں لاتا ہوتا بھیا. ہاں, وہ چھت پہ چل کے پھٹر 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 کر رہا ہوتا ہے. اور شادی کے بعد میں جب گھر میں چلے نا ڈنڈا تو کہتا مولانا بڑا ہی پچھتا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ بولے شادی کر کے تو چکر میں ہی پڑ گیا. میں نے کہا جب شادی کرو گے شیطانوں کی طرح تو کوٹ کچہری کے چکر تو لگانا ہی پڑیں گے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ مان کے نہیں دیتا, مان کے. اچھا اس سے پوچھو نا پکڑ کے, یہ بتا تیری شادی میں یہ ڈانس پارٹی کیسے ہو گئی؟ تو کہتا مولانا مجھے پتہ ہی نہ چلا کون لیا. ڈانس پارٹی ناچ کے چلی گئی, ڈی جے بج کے چلا گیا, یہ سب پتہ ہی نہیں چلا. اس کے ابا کو پکڑو, میاں تمہارے بیٹے کی شادی میں ڈی جے کہاں سے پتا؟ بولے مولانا لونڈے نہ مانے, میں نے تو بڑی منع کری. لونڈے نہیں مانے, لونڈے نہیں مانے. محمد عربی نے جو طریقہ بتایا تھا شادی کا, اس سے آسان طریقہ پوری دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے. کتنا آسان طریقہ سنیں, 2 گواہ ہوں. کتنے؟ زور سے بولے. حیثیت کے مطابق لڑکے کا مہر ہو, دونوں کا ایجاب و قبول ہو جائے, ہو گئی شادی.
لو بتاؤ یار، پان کھانا مشکل ہے، شادی کرنا آسان ہے اسلام کے نظریے سے. لیکن آج بال سفید ہوئے پھر رہے ہیں شادی کے چکروں میں. کسی کی 2 بیٹیاں جوان ہیں تو خدا کی قسم بڑا پریشان ہے، اس لیے کہ کہاں سے لائے 2 بیٹیوں کے لیے 40 لاکھ روپیہ. میری بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. آج شادیوں کے نام پہ جتنی ڈکیتی پڑ رہی ہے، جتنی غنڈہ گردی شادیوں کے نام پہ، شاید اتنی غنڈہ گردی کہیں نہیں ہے. اسلام نے کتنا آسان کہا تھا، 2 گواہ لے آؤ، لڑکا لڑکی کی مرضی ہو، مہر بیچ میں رکھ کے اور دونوں قبول کر لے، ہو گئی شادی. یہ ہے اسلام کی شادی. اور آج کیسی ہو رہی ہے شادی؟ سب سے پہلے تو دیکھنے میں آتی ہیں، جب دیکھنے میں آتی ہیں تو بیچارہ کوئی پھل نہیں چھوڑتا غریب جو لے نہیں آتا. صحیح بتا رہا ہوں میں، میری بات غلط نہیں ہے. بالکل حضرت، بہت ادھر سے فون پہ کیا کہیں گے، ہمیں بس لڑکی پہ نظر جاننا، سادہ چائے بنائیو، اور بیچارہ سادہ بنا لے تو مصیبت. کوئی فروٹ نہیں چھوڑا غریب نے، کوئی ڈرائی فروٹ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے آیا. سب کچھ کھا کے ناک تک ٹھونس کے، کیا کہہ رہی ہیں، فون پہ بتا دیں گے. کھا کے یہاں جا رہی ہے، بتا گی فون پہ جا کے. شرم نہیں آتی تجھے؟ ہم نے تو مشکل کیا یہ شریعت میں بتاؤ، یہ طریقہ ہو تو بتاؤ مجھے. شریعت میں کوئی طریقہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں اتنا ہارڈ کر دیا، اتنا ہارڈ کر دیا. اور بھائی 300 باراتی آئیں گے، اور سنو 300 تو باراتی آئیں گے اور 50 وہ آئیں گے جو نان ویج کھائیں گے، وہی ویج کھائیں گے. ویج والے بھی لے کے جا رہے ہیں آج کل. ابھی کیوں لے کے جا رہا ہے انہیں؟ تو مجھے بتا کیوں لے کے جا رہا؟ تو اپنے گھر کھلا. اتنا ہی اگر تیرے اندر دم ہے تو. شادیوں کو ہم نے اتنا خطرناک کر دیا کہ آج بیٹیاں قدم ڈگمگا رہے ہیں، غیروں کے ساتھ میں شادیاں کر رہی ہیں. کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو غیروں کو لے کے بھاگ گئیں. کہیں نہ کہیں خطا یار ہماری ہے. ہم نے اتنا ہارڈ کر دیا، نکاح کو اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ بچے جوان ہو جائیں تو پان کھانے سے بھی زیادہ آسان شادی کو کر دو. میرے کریم مصطفیٰ نے لوگوں، خدا کی قسم تمہیں زندگی جینے کا جو سلیقہ سکھایا، اگر اس سے ہٹو گے تو خدا کی قسم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. آج تم یہ سوچتے ہو کہ شادی میں ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، شادیاں کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوا. 10 لاکھ کی شادی، جہیز آیا اور گھن گیا، کار آئی پرانی ہو کے بیکار ہو گئی، پیسہ ختم. بتاؤ مجھے کیا ہوا، کیا ہاتھ آیا؟ میرے گھر آئے، میں نے قرضہ لے کے مرغا کھلایا، میں تیرے گھر آیا، تو نے قرض لے کے مرغا کھلایا، رہے تو دونوں بھائی قرضے میں. 10 لاکھ کا جہیز میں نے دیا، 10 لاکھ کا جہیز آپ نے دیا، تو روتے رہے تو دونوں بھائی قرضے میں. ارے بولو میری بات غلط ہے کہ نہیں؟ صحیح بتا رہا ہوں میں. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں. ہمارے رامپور میں ایک شمسی برادری ہے، مسجد میں 15 لوگ بیٹھ کے نکاح کر لیتے ہیں. کتنے لوگ بیٹھ کے؟ حوالہ میں ہوتا. رامپور میں سب سے زیادہ امیر اگر کوئی برادری ہے تو شمسی ہیں، اس لیے کہ وہ شادیوں میں بربادی نہیں کرتے، اس لیے وہ آباد ہے. یار 10 لاکھ کی تم شادی کر رہو، لگاؤ بزنس میں تو مالدار ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ہم نے شادی میں لگا دیا، کام ختم. خدا کے لیے نوجوانوں، اپنے گھر والوں سے کہہ دو، اپنے ماں باپ سے کہہ دو، ہمارے سودے نہ کرو، ہمیں بیچو نہیں. ہم کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہے. ہماری نکاح کرو اور نکاح سنت کے مطابق کرو. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول. بہت خوب زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ باتیں بتاتے بتاتے میں تھک گیا خدا کی قسم، مگر آج تک قوم ماننے کو تیار نہیں ہے. 15 سال ہو گئے مجھے چیختے چیختے بتاتے ہاتھ جوڑ کے بتا، میری قوم تو مان جا، میری قوم تو مان جا، مگر ماننے کو تیار نہیں ہے.